یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتے، جیسے حق ہے اس سے ڈرنے کا، تقات مصدر، ولا تموتن، نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ مسلمان ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم مسلمان مرے۔ جواب، دکاندار دکان کرتے ہوئے مرتے، فلاں دکاندار مر گیا۔ ایک آدمی دودھ بیچتا ہے، کہتے دودھیا مر گیا، تو ایمان و تقوی پر رہو تو ایمان و تقوی کی موت آ جائے گی۔ یہ کیا مشکل بات ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اب جماعت بنانے کا طریقہ، مل کر پکڑو اللہ کی رسی کو، سارے جمیعاً سارے، وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ نہ کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کا احسان تم پر، اذ کنتم اعداء، جس وقت تم دشمن تھے۔ مدینہ منورہ کے لوگوں میں 100 سال سے جنگ چلی، پیغمبر جب وہاں پہنچے آپ نے سب سے پہلے ان میں مصالحت کرائی۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، بس الفت ڈالی تمہارے دلوں کے درمیان، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، بس ہو گئے اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تھے تم کھائی کے کنارے آگ کے، اور تھے تم کنارے کھائی آگ کے، اور وہی تاثر پگاڑا دا کند دو جہنم، شفا مانا غاڑا، حفرہ مانا کندہ، من النار اور تھے تم کنارے پر کھائی کے جہنم میں سے، تم جہنم کی جو ایک کھائی ہے اس کے کنارے کھڑے تھے۔ لفظ شفا نہیں ہے بیمار کے لیے، خدا اس کو شفا دے، یعنی جہنم میں گرا دے۔ شفا لفظ ہے، فیہ شفاء للناس، شفاء لما فی الصدور، وننزل من القرآن ما هو شفاء، الفاظ صحیح کرو بولا جانا، شفا دے خدے در کی، شفا دے خدے تا در کی، خدے ظالم بے انصافا، لول عمر دے پہلم کے تیر کو خلا دے سمن شوا، عمر دے تیر کو پر دریاب کی اور نپے جنے کب، اور تشے شملے شار بھی صد پدی کے دے مطلب، عمر دے تیر کو پر دریاب کی اور نپے جنے کب، زندگی دریا میں گزاری مچھلی نہیں پہچانتا، اور تشے شملے شار میں مکر نکلا ہوا پھر مٹھے کو رگڑتا ہے، اور صد پدی کے دے مطلب۔ ضروری ہے کہ عالم کی زبان بھی اچھی ہو، مستحب وخر نہ مستحب دے کہ مستحب دے، صحابی بیتی اور صحابہ وایا صحابی، بدعتی یہ کہتے بیتی، خیر نہ علا و خیر نہ الجوال ہے۔ ضروری ہے کہ آپ کی زبان صاف ہو اور آپ صحیح الفاظ استعمال کرتے ہو۔ اور تھے تم کنارے پر کھائی کے جہنم کے، فانقذکم منا، بس بچا لیا تم کو وہاں سے، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، یوں بیان کرتے اللہ تم کو احکام تاکہ تم سیدھے راستے پر چلو، ہدایت پاؤ۔ اب جو جماعت اعتصام کے ساتھ حبل اللہ المتین قرآن و سنت کے ساتھ بنی ہے، اس جماعت کی ذمہ داری کیا ہے؟ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، چاہیے کہ ہو تم میں ایک امت، ایک زبردست جماعت،
وہ پیغمبر موجود ہے اور جماعت چاہیے. معلوم ہوا کہ جماعت سے تعلق ضروری ہے نجات کے لیے اور ہدایت کے لیے. اور ہو تم میں ایک جماعت یدعون الی الخیر جو دعوت دے خیر کی. خیر سے مراد توحید ایمان. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور حکم کرے معروف کا یعنی سنت. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور منع کرے بے دینیوں سے یعنی بدعات سے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہ لوگ کامیاب ہوں گے. یہ جماعت کے فرائض ہیں. جماعت کے ارکان شر سے بچے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا مت بنو مانند ان لوگوں کے جنہوں نے تفرقہ کیا. واختلفوا اختلافات کرنے لگے. من بعد ما جاءهم البینات بعد اس کے کہ آئی ان کو روشن دلیلیں. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان لوگوں کے لیے عذاب ہوگا بڑا. کس دن یوم تبیض وجوہ جس دن روشن ہوں گے چہرے. تفسیر ابن کثیر میں ہے وجوہ اہل سنت والجماعت وتسود وجوہ اور سیاہ پڑ جائیں گے کچھ چہرے. وجوہ اہل البدع بدعتی کا چہرہ تو یہی سے سیاہ ہے. چہرہ سیاہ اور سر پر ہری پگڑی. ایک بندر شاہ ہے جو بس زنجیر میں کھیل رہا ہے. چہرہ روشن ہوتا ہے پیغمبر کے اتباع سے اور وہ سنت میں ہے. اور چہرہ سیاہ ہوتا ہے جیسے چور ڈاکو کا چہرہ سیاہ ہوتا ہے. اس کو ہر وقت ڈر ہوتا ہے کہ میں تو چوری کر رہا ہوں. آج دنیا میں بھی اہل السنہ والجماع اہل التوحید کے چہرے روشن ہے. 90 سال کے سلیم اللہ خان کا چہرہ دیکھو. حالانکہ سانولے رنگ کے عالم ہے لیکن چہرے پر حدیث اور سنت کے انوار پڑ رہا ہے. اور مولانا سنجار تو واہ بھائی چوب گلشن بھوئی آزل فی پریشاں بگزارا گل شبت شرمندہ بلبل از گلستاں بگزارا. اور تو چودھری کے چاند کی طرح چمک رہے. اللہ. اور شاہ احمد نورانی گورا چھٹا تھا بڑا سفید رنگ کا تھا لیکن میک اپ کرنے میں 3 گھنٹے لگاتا تھا. میک اپ اس کی مشہور تھی. تب جا کے گھر سے نکلتا تھا ایک شال ڈالتا تھا. بنیادی طور پر بدعتی تھا اور بدعتیوں کا دائی تھا. اخیر میں کچھ مولانا فضل الرحمان اور سمیع الحق نے کوشش کی کافی حد تک طالبان کے حق میں حق کے راستے میں ہموار کر لیا. لیکن موت اس کی بھی بیت الخلا میں ہمیشہ. اسلام آباد میں جس دن وہ مرا ہے طہارت خانے میں مرا ہے. کافی وقت گزر گیا نکلا نہیں. دروازہ توڑ کے باہر نکالا گیا ہے. زمینہ نکلا ہے اس دن اس میں سب لکھا ہوا ہے. ان آیات کے ذیل میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اہلیان بدعت کی موت بہت خراب ہوتی ہے بخلاف اہل حق کے کہ ان کی موت بڑی عزت کی آتی ہے. اور جس دن روشن ہوں گے کچھ چہرے اہل سنت کے اور سیاہ پڑ جائیں گے کچھ چہرے اہلیان بدعت کے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ بس وہ لوگ کہ سیاہ پڑ جائیں ان کے چہرے. اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم آیا کفر کیا تھا تم نے اپنے ایمان کے بعد. فَذُوقُوا الْعَذَابَ پس چکھو عذاب.
بما کنتم تکفرون، بسبب تمہارے کفر کرنے کے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ جو چہرے روشن ہوں گے ان کے، اللہ ہمارے چہرے روشن فرما دونوں جہانوں میں۔ خدا ہے تمام گناہ اور تمام قسم کی بدعات، عقیدے اور عمل کی تباہیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ ففی رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ، یہ خدائی آیتیں ہیں، نتلوہا علیکا، کہ ہم پڑھتے ہیں تم پر، بالحق کی صحیح طرح۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور نہیں اللہ ارادہ کرنے والے کہ ظلم کرے کائنات کے ساتھ، کبھی بھی ایسا نہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی ہے جو کچھ آسمان زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لٹائے جاتے ہیں سارے کام۔